آخرت کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم نیکی کرو اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں عیش کی زندگی عطا کرے گا۔ اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ ہم جو یہاں عیش کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں اس یقین کی کمی کی وجہ سے ہے کہ معلوم نہیں مرنے کے بعد کچھ ہوتا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اس میں یہاں عیش کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اس کے اوپر پکا یقین ہوتا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یقین تھا، یہاں ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اس وقت کہ یہ سب عیش و آرام، سکون اور آسائش مل جائے گی، دل میں دائمی خوشی ہوگی جس میں کوئی رنج، فکر، خوف اور حزن یعنی افسوس نہیں ہوگا، وہ تو آخرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا۔ یہاں اگر ہم اس کے پیچھے سب کو بھول کر پڑ جائیں، اس کے معنی حقیقت میں یہی ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اگر ہم یقین کریں تو یہاں بہت سی چیزیں جن کو عام طور پر لوگ بہت بڑی آفتیں سمجھتے ہیں تو بالکل کم نظر آئیں گی۔ اگر یہ یقین ہو تو ان کی اہمیت بالکل کم ہو جائے گی۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا دل اس فانی دنیا سے پھیر کر عالم روحانی پر لگا دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل وہ لوگ جو اپنے آپ کو ریفارمر کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہاں بڑی ریاست بن جائے اور بڑی حکومتیں بن جائیں، یہ تو صرف عارضی بالکل جن میں دنیاوی قسم کی چیزیں ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہمارا دل سرد ہو جائے اور ہمارا دل وہاں لگ جائے، یعنی عالم بالا کی طرف، عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ہمارا دل لگ جائے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ بابر کا قول ہے تو بابر داعش وش کے عالم دوبارہ نیز۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس سے اس دنیا کے اوپر کچھ شک سا ہے، یعنی پورا یقین نہیں ہے، کیونکہ وہی بات کتاب میں بھی کہی ہے، جیسے رومن کہتے ہیں ایک ڈرنک ٹو نائٹ ٹمورو یو ول ڈائی۔ یہ ایک مشہور قول ہے، یعنی آج ہی کھاؤ پیو اور عیش کرو کیونکہ کل تو مر جاؤ گے۔ تو یہ وہی بات ہے۔ شاعر تو سب کچھ کہہ سکتا ہے، شاید کچھ اعتبار نہیں، لیکن آخرت کے اوپر کچھ یقین کی کمی ضرور ہے۔ یہ بھی دھوکہ ہے، یہاں عیش ہوتا ہے، حقیقت میں یہاں عیش نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں عیش کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور کوئی عیش خالص عیش نہیں ہے، یعنی کوئی خالص لذت اس دنیا میں تو ہے ہی نہیں۔ ایسی ہے جیسے شربت میں تلخی ملی ہو کہ جس سے سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ عیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام طور سے بیمار پڑ جاتے ہیں، مفلس ہو جاتے ہیں یا بدنام اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ان پر بڑی بڑی آفتیں آتی ہیں اور یا وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی نظر میں اور خود اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اپنے عیش کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جیسے بہت سے عمرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے غریبوں کو دبا کر محکوم بنا کر اپنا عیش قائم رکھا۔ یہاں کے اس میں ایک اور خاص بات ہے کہ اس کی لذت قائم نہیں رہتی۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ بہت اچھا کھانا تم 2-3 دفعہ کھاؤ، اس کے بعد تمہارا دل بیزار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساری دنیاوی لذات انسان کا دل بہت جلد بیزار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ نہایت ہی خوبصورت منظر قسم کے مکانوں میں رہتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ان کی نظر میں یہ چیز بے وقت ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ یہ سب زینت اور تکلف سے دل بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر سادگی پسند کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ کسی کسان کی جھونپڑی میں رہے، اچھے کھانوں کے بغیر صرف جو کہ روٹی اور ساگ وغیرہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے اکثر عمرہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں عیش ہے ہی نہیں، کہ یہاں عیش ہے یہ نہیں ہے، یہ تو صرف خوش خیالی ہے، عیش کی تصویر ہے، لیکن وہ جھوٹی تصویر ہے۔ اصل ہے تو صرف آخرت کا عیش، الاشیاء الآخرہ۔ حضور کا فرمان ہے، اس زمانے میں لڑائی کے موقع پر لوگوں کو جوش دلانے کے لیے جو رزش کرتے تھے، اس میں یعنی کوئی عیش یا اچھی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کہتے تھے۔ حضور کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بلکہ حضور نے خود ہی فرمایا عیش من انصار و مہاجر، آخرت کے عیش منزل انصار و مہاجر، یعنی انصار اور مہاجرین پر اللہ کی رحمت ہے۔ اس طرح کا سلوگن تھا۔ اس کا پہلا
پہلا حصہ یہی تھا کہ کوئی عیش نہیں ہے، سو آخرت کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ شراب سے عیش کریں گے، شراب پیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، بے وقوف بن جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کہیں گر جاتے ہیں، یعنی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور کو پھر بھی ہماری نظر میں عزت ہوتی ہے، یہ جانور ہے، لیکن ایک انسان جو بدمست ہے، اس کی کہ ہمارے دل میں محبت نہیں، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں رہا، نہ انسان نہ جانور۔ یہ کون سا عیش ہے؟ کوئی اس کو عیش سمجھے تو سمجھے، لیکن ہے نہیں۔ یہاں جو عیش ہے اس میں صحت کی بربادی، مفلسی اور ذلت، اور آخر میں بیزاری، کیونکہ جس چیز سے تم لذت حاصل کرنا چاہتے تھے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں کیا عیش ہے؟ اگر دنیا میں کچھ خوشی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ انسان محنت کرے، حلال کمائی کھائے اور کچھ نیکی دوسروں کے ساتھ کرے، اس وقت ذاتی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک دلی سکون اور ایک روحانی قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں میں کہاں؟ تو اصول اصل چیز ہے، وہ اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو روحانی چیز ہے۔ روح کی صفت یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ صفات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ نفس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو برباد کرتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت پاک پٹن شریف میں جاتے ہیں تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ بظاہر خوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ خوشی کا سامان کوئی عیش یا کوئی زینت، تمہیں بالکل سادگی سے وہاں معاملے ہیں، کھانا بھی وہاں اچھا معلوم ہوتا ہے، انسان معمولی لباس وہاں اچھا لگتا ہے، اس کی وہ روحانی خوشی ہے اور روحانی سکون ہے۔ اس وقت کسی کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے پاس یہ چیز ہو، یہ زینت ہو، یہ مال ہو اور یہ دولت ہو، ان چیزوں کا خیال تک نہیں آتا۔